really good. Bekun. Sad و یک Sad و یک. صد و یک صد و یازده 11. 11 20 20. بله. 20 300 300. 300 400 500 این میشه 500. 500. بله. 500 600 600. 600 700 آفرین. 800 بله. 900 900. 900 1000 1000. 1000 بله. 10000 10. 10000 10,000. 10000 100,000 آفرین. 1 میلیون آفرین. 1 میلیارد 1 میلیارد. 1 میلیون. 1 میلیارد. 1 میلیارد 1 بلین 9 zeros. بلین ہوگا نا. جی ہاں بلین. It will be billion. This is million and this is what we call lakh. 1 lakh جیسے ہوتا ہے. یہ 1 million ہو گیا, یہ 1 million ہے. Okay, good. تو پاؤنڈ آفرین. سکے آفرین. پھول بھلے. اسکناس اسکناس. Iskenas is the currency note. Currency note. Iskenas. Food is money. Sikke is coin. کارت اعتباری اور آفرین. کارت اعتباری. کارت اعتباری is ATM card. یہ ڈفرنٹ جو ہے نوٹس ہیں ایران کے, ان کو ایکسپلین کر رہا ہے. یہ 1000 ریال کا نوٹ ہے. 1000 ریال کی نوٹ کو فارسی میں یہاں پر ان کی کنورژن ہے. اگر ان کی کرنسی جو ہے دیٹ از ریال, ٹھیک ہے. لیکن ریال جب آپ آرڈنری بازار وغیرہ میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو آپ اس 1000 ریال کو 100 تومان بولیں گے. 1000 ریال کو 100 تومان, یعنی ایک زیرو جو بھی آپ کے پاس ہوگا اس کا ایک زیرو ہٹائیں گے تو وہ کنورٹ ہو جائے گا تومان میں. بیسیکلی 2 کرنسیز ایک قسم کی چل رہی ہیں. ایک آفیشیلی جو نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے, نوٹ کے اوپر لکھا ہوگا ریال, بٹ جب آپ اس کو نارملی کسی کو دے رہے ہوتے ہیں, کسی سے لے رہے ہوتے ہیں, تو آپ اسی 1000 ریال کے نوٹ کو بولیں گے 100 تومان, 100 تومان. So 1000 riyal is equal to 100 toman. The toman is somewhat unofficial currency of Iran. Okay? So now 5000 riyal is 500 toman. اور اگر یہاں پر 500 ریال ہوتا, 500 ریال, تو it will become 50 تومان. اور اگر 50 ریال ہوتا تو کیا ہو جاتا, 5 تومان. یہ ان کا وہاں پر رول ہے. So basically there is one official currency and one unofficial currency that you use while speaking or normal جو عام بول چال میں بات ہوتی ہے. کون سے ریال 5000 ریال. 5000 ریال 500 تومان. 10,000 ریال
دا دو ہزار ہزار ریال ہزار ہزار ریال دا سن تومان نہ ہزار تومان ہزار ہزار تومان بلے 1000 دا ہزار ریال ہزار تومان آفرین ہزار تومان اور بھی بیس کو کیا کہتے ہیں سر بیسٹ بیسٹ بیست بیست ہزار ریال دو ہزار تومان 2000 تومان آفرین 20,000 ریال 2000 تومان آفرین اس 50 کو 50 50 50,000 ریال آفرین 5,000 تومان آفرین ٹیلیفون یکصد ہزار ریال یکصد ہزار ریال 100,000 ریال 100,000 جب ایک 100 ہونا تو اس کو خالی 100 بولتے ہیں ایک ایک 100 بولنے کی ضرورت نہیں ہے 100,000 ریال کیونکہ وہ انڈرسٹینڈیبل ہے 100,000 ریال 10,000 تومان 2000 تومان آفرین خوب تین چیزیں یہ بولتے ہیں دستے چیک بک ہے چیک دستے چیک دستے چیک بک دستے ہاں دستے چیک آفرین دستے دال سین تے ہے دستے چیک چیک آف چیک وہ جو نارمل چیک خوبین چی ہے ماشین حساب آفرین اور گننا ٹو کاؤنٹ اس کا کیا ورب ہوگا شمردن شمردن پہلے شمردن از گننا ٹو کاؤنٹ شین میم رے دال نون شمردن چیک چیک حساب میکنند حساب. یا ماشین حساب و میشمارد یہ وہ شمردن سے او میشمارد یا او میشمارد حالا یہ تو پڑھیں گے آگے ہم تو بفرمائیں دیکھو نہیں در اون دانشگاه دو هزار و سهصد و چهال و هفت دانشجو درس میخونند آفرین یہ جو واو ہوتا ہے اس کو او کی آواز نکالتے ہیں آپ لکھنے میں واو ہے بولنے میں او 2347 2347 در اون دانشگاه 2347 دانشجو درس میکنند خب 2347 کتنا ہوگا 2300 is 40 2347 آفرین خیلی خوب میخونند دانش یعنی کہ اس یونیورسٹی میں 2347 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں آفرین خیلی خوب میخونند شناسه چیه میخونند او نه میخونند نہیں اونها آفرین نون دال اونہا شناسه کیونکہ 2300 اسٹوڈنٹس کی بات ہو رہی نا تو اٹ از تھرڈ پرسن پلورل they ٹھیک ہے تو شناسہ ہٹا دیں تو باقی کیا بچ جائے گا
میخون. آفرین. میخون is the first form of what? خوندن. خوندن. آفرین. خوندن کی فرسٹ فارم ہے میخون، اور جب ہم کہتے ہیں they read تو ہوگا انہا میخونند. ٹھیک ہو گیا. اور دو. در کتاب خانه‌ای مدرسه‌ای ما دوازده 12,385 کتاب وجود دارد. آفرین. خب 12,385 کتنا ہو گیا؟ 12 12. اچھا 12,360 80 سوری 80 سے 80 اور 5 12,385. آفرین. 12,385. ٹھیک ہو گیا. خب وجود دارد شناسه چیه؟ دارد او، یعنی کہ وہ آپ نے بتایا تھا جیسے کہ جو نان لیونگ ہے اس کے لیے او یوز کرتے ہیں. آفرین. اب یہاں وجود دارند بھی ہو سکتا تھا کیونکہ اتنی کتابوں کی بات ہو رہی ہے 12,000 books, but because یہ نان لیونگ ہے تو وی آر یوزنگ وجود دارد ناٹ وجود دارند. اچھا وجود دارد کس کیا فرسٹ بونحال کیا بچ جائے گا اس کا شناسہ اگر ہٹا دیں تو؟ وجود دار. آفرین. وجود دار. لکھو ٹرانسلیٹ وجود دار شناسہ مصدر وجود وجود داشتن. وجود داشتن. وجود داشتن. فرسٹ فارم از وجود دار. او وجود دارد. او یعنی بکس. تو ٹرانسلیٹ. اس کتاب خانے لائبریری پہلے آفرین. اس مدرسے کی لائبریری میں اسکول 12,000 اسکول مدرسہ اسکول ہوتا ہے. اس اسکول کی لائبریری میں 12,385 کتابیں ہیں. آفرین. خیلی خوب. سے اون فروشندہ در فروشگاهش حدود 20 و 650 کیلو برنج دارد. اون فروشنده در فروشگاهش حدود 23,650 کیلو برنج دارد. فروشگاهش. فروشگاہ ایک ورڈ ہے اور یہ شین علیحدہ ہے. یہ شین لگتا ہے جب ہم شارٹ فارم بناتے ہیں کس کی؟ فروشگاہ او کی. فروشگاہ او کو اگر شارٹ، یہ ہم پڑھیں گے بعد میں، ابھی ویسے میں بتا رہا ہوں. فروشگاہ او کو اگر شارٹ فارم میں لکھنا ہو تو ہم لکھتے ہیں فروشگاہش. ایک او کی جگہ ایک شین لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بیسیکلی فروشگاہ علیحدہ ہے اور شین علیحدہ ہے، تو اس نے اس کو جوڑ کے لکھ دیا فروشگاہش. ٹھیک ہو گیا. 23,650
50 کلو برنج دارد. دارد شناسه چیه؟ شناسه دال او. آفرین. و بون حال یا فرسٹ فارم آف ورب از دار اور انفینیٹیو کیا ہے؟ مین ورب کیا ہے؟ داشتن. سر وہ میرے پاس ابھی وہ نا میں نے ابھی تک وہ کاپی بھیجا تھا کسی کو لیکن وہ والے پیجز ہوئے نہیں ہیں تو ان پہ میں زیادہ توجہ نہیں دے پایا اس وجہ سے مجھے مشکل ہو رہی ہے. بہت بہت امپورٹنٹ ہے جو ورب لسٹ ہے وہ سب سے بڑی اس کو کریں جس طرح بھی ہو سکتا ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی بات نہیں. داشتن از دا انفینیٹیو. the first form is dar and when we say it has تو سے او دارد یا اون دارد یا این دارد ہر چیز میں. ٹرانسلیٹ. اس دکاندار کی دکان میں 20 سر 20 تو سے 20 سر کتنا ہوتا ہے؟ 20 تو 20 ہوتا ہے. یہ 20 تو سے ہے. 20 تو سے ہزار 23,000. آفرین. 23. 20 تو سے ہزار و شش سے 600. 600. آفرین. 650. آفرین. اس دکاندار کی دکان میں 23,650 کلو چاول ہیں. آفرین. 23,650. خوب. 4. یک کلو برنج یک نہیں ایک بڑے آرام سے اس کو بولنا ہے. ایک کلو برنج سے 1,900 تومانے. سر اس کو کیسے جوڑیں گے؟ اس کو واو، یہ جو دو جملوں کے درمیان واو آئے گی اس کو واو ہی بولیں گے، لیکن جو دو لفظوں کے درمیان آتی ہے اس کو او بولیں گے. ٹھیک ہے. تومان اے وا یہ کلو یہ گندم 650 تومانے. یہ کلو برنج 3,900 تومانے و یہ کلو گندم 650 تومانے. خب ترجمه کن. ایک کلو چاول 3,900 تومان کے ہیں. آفرین. اور 1 کلو گندم 650 تومان کی. آفرین. اچھا یہاں پر ورب جو ہے وہ لگا ہوا ہے است، کہ ہمیشہ جملے کے اینڈ میں جو چیز آتی ہے دیٹ از ورب. یہاں پر کیا ہے؟ است. ایسا ہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ است کے ساتھ کیا شناسہ لگا ہوا ہے؟ است کے ساتھ کوئی شناسہ نہیں لگا ہوا. کوئی شناسہ. است کس ورب کی فرسٹ فارم ہے؟ اس کا کوئی آئیڈیا ہے؟ سر بود کی. بودن کی. بودن از دا انفینیٹیو مصدر، اور بودن کی فرسٹ فارم ہوتی ہے است اور اس کی سیکنڈ فارم ہوتی ہے بود. ٹھیک ہے. است اور بود. یہاں تو بات کلیئر ہو گئی. اچھا اب یہاں پر است کے ساتھ دال لگنا چاہیے تھا کیونکہ گندم اور برنج کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پر، یعنی تھرڈ پرسن سنگولر او کی بات ہو رہی ہے. او تو خیر لیونگ کے لیے تو اون یا این ہم بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اٹ کی بات ہو رہی ہے. اچھا اب اٹ کے ساتھ شناسہ کیا لگتا ہے؟ دال لگتا ہے. تو یہاں دال لگنا چاہیے تھا، دال کیوں نہیں لگا؟ اچھا یہ ایک ایکسیپشن ہے کہ بودن کا جو مصدر ہے، بودن کا
بودن کے مصدر کی جو فرسٹ فارم ہے وہ ہے است. ٹھیک ہے, است میں ایک صرف ایکسیپشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ او کے کیس میں, تھرڈ پرسن سنگولر کے کیس میں, جہاں پر او آ رہا ہے, اس کیس میں دال کا شناسہ نہیں لگتا, اس صرف اور صرف اس ورب کے کیس میں. بودن کی فرسٹ فارم ہے است. است فرسٹ فارم ہوئی, ظاہر بات ہے پریزنٹ ٹینس میں لگے گی, فرسٹ فارم پریزنٹ ٹینس میں لگتی ہے. اس میں تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ یعنی او کے ساتھ, ہی شی اٹ کے ساتھ دال یا اس کا شناسہ جو ہے وہ نہیں لگے گا, اس لیے یہ است خالی است ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ ایک ایکسیپشن ہے بس, اور کسی ورب میں یہ نہیں ہوگا. باقی سب ورب میں او کے ساتھ اس کا شناسہ لگے گا, صرف اس کیس میں او کے ساتھ شناسہ نہیں ہے. استم اور استین کس طرح؟ استم نہیں, وہ جب دیکھیں یہ جب آپ نے استم کرنا ہوگا نا تو اس میں پھر آپ اس است کو تبدیل کر دیتے ہیں ہست میں. است اور ہست دونوں ایک ہی چیز ہیں اور انٹرچینجبلی یوز ہوتے ہیں. آپ کہیں بھی است بھی لگا سکتے ہیں اور کہیں بھی ہست بھی لگا سکتے ہیں, لیکن جب ہستم آئے گا تو پھر ہستم ہی بولیں گے, استم نہیں بولیں گے. ہستم, ہستی, ہستین, ہستید اور ہستن. ہستد تو ہوتا ہی نہیں ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا ہستد تو تھرڈ پرسن سنگولر کے کیس میں آئے گا نا, او کے کیس میں, تو وہاں تو شناسہ لگے گا ہی نہیں. تو بیسکلی ہمارے پاس 5 آ جائیں گے, ہستم, ہستی, ہستین, ہستید, ہستن. آگے سمجھ, کوئی شک تو نہیں ہے یہاں پر؟ ہاں, تو وہ جب ہستم والی بات آئے گی تو اس میں پھر ہستم بولنا ہے اپنے, استم نہیں, نہ لکھنا ہے نہ بولنا ہے. اوکے, یہ دو تھوڑی سی ایکسیپشن ہیں, یہ بودن کے ورب کے ساتھ ہوتی ہیں, کیونکہ بیسکلی اٹس ناٹ اے فنکشنل ورب. یہ کسی کام کے ہونے کو ایکسپلین نہیں کرتا, یہ صرف کسی چیز کے ہونے کو, کسی چیز کی کنڈیشن کو, اس کی اویلیبلٹی یا اس کی پوزیشن کو ایکسپلین کرتا ہے. تو جب کسی چیز کی پوزیشن کو ایکسپلین کر رہے ہیں تو اس وجہ سے اس میں تھوڑی سی بھی چینجز آ جاتے ہیں. ہاں جی, این خانم کارمند بانک ملی ایران او هر روز پولهای زیادی را می شمارد. آفرین. این خانم کارمند بانک ملی ایران, او هر روز پولهای زیادی را می شمارد. خب می شمارد شناسه چیه؟ دال. آفرین, او کا شناسہ ہے. شناسہ ہٹا دیں تو کیا بچ جائے گا بونحال؟ می شمار. آفرین, می شمار بچ جائے گا. اور می شمار کس ورب کا فرسٹ فارم ہے؟ شمردن. شمردن کی. آفرین, خیلی خوب, شمردن کی فرسٹ فارم ہے ہمارے پاس. شمردن یعنی گننا, ایسے ہی ہے. خیلی خوب. اچھا, اب آ جاتے ہیں ہم یہاں پر ترجمہ کون. این خانم, یہ خاتون کارمند اکاؤنٹنٹ. کارمند یعنی ورکر, یعنی کوئی بھی امپلائی, ورکر. اور بانک ملی ایران نیشنل بینک آف ایران. نیشنل بینک آف ایران میں نیشنل بینک آف ایران کی امپلائی ہے. ملی از نیشنل, بینک از بینک, ایران از ایران. جیسے ہمارا نیشنل بینک ہے ہمارا, تو ان کا بھی نیشنل بینک آف ایران ہے. تو وہاں کی ورکر ہے, وہاں کام کرتی ہے. وہ ہر روز پولهای زیادی را می شمارد. وہ ہر روز ہاں, زیادی زیادی. وہ ہر روز بہت زیادہ پیسے گنتی ہے. آفرین, وہ ہر روز بہت زیادہ نوٹ گنتی ہے, پیسے گنتی ہے. اچھا,
یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس پھول لکھا ہوا ہے، پھول، پھول از منی، یو نو دیٹ، ٹھیک ہے. یہ ہا جب آ جاتا ہے نا کسی بھی ورڈ کے ساتھ تو وہ اس کو پلورل میں چینج کر دیتا ہے. فارسی میں اگر آپ نے پلورل بنانا ہے تو یو جسٹ پٹ ہا، کسی بھی چیز کے ساتھ، کتاب کتاب ہا، خونے خونے ہا، اسپ اسپ ہا، ٹھیک ہے. تو اٹ ول بیکم پلورل. زیادی ہو گیا زیادہ، میشمارت گنتا ہے یا گنتی ہے. یہ جو یہ لگی ہے چھوٹی یہ، اٹ از کنیکٹر، یہ پھولہا کو زیادی کے ساتھ جوڑنے کے لیے لگی ہے. تو یہ بیسکلی جیسے ہم لوگ اردو میں قائد اعظم بولتے ہیں نا، قائد کے اینڈ پہ زیر ہے، تو یہ بیسکلی وہی زیر ہے جو کہ اگلے ورڈ کے ساتھ جوڑنے، ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے اس پھولہا کو زیادی کے ساتھ جوڑنا ہے. تو ہم پھر بولیں گے پھولہا یہ زیادی، ٹھیک ہے. تو یہ آپس میں جوڑنے کے لیے، تو یہ اس کی اور کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ صرف جوڑنے کے لیے. پہلے کو شیش، خونے حسین در یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ جوڑنے کے لیے. خونے حسین، حسین در خیابان امین او خونے را دویست و پنجاه میلیون تومان می فروشد. آفرین. خونے حسین در خیابون امین او خونش را 250 میلیون تومان می فروشد. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں ایک نئی چیز دوبارہ، خونش. اچھا یہ بھی وہی ہے، خونے او، خونے او ہے، اس کی شارٹ فارم ہوتی ہے خونش. اچھا لیکن آپ پوچھیں گے آپ یہاں پر کہ یار پہلے تو شین تھا صرف، تو یہ الف شین کہاں سے آ گیا؟ تو الف شین یہ یہاں سے آیا ہے کہ جب بھی آپ کے ناؤن کے اینڈ میں ہے آ رہا ہو، اور دو تین اور الفابیٹ ہیں، ابھی ہے آ رہا ہو تو پھر ہمیں الف ایک ایڈ کرنا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، آپ کو صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو شین آیا ہے یہ او کی وجہ سے آیا ہے. شین کیونکہ 90% کیسز میں صرف شین ہی لگے گا. یہ ایک دو الفابیٹس ہیں جن کے بعد الف لگتا ہے، ہے واو ہے اور ایک اور. تو بیسکلی یہ شین اصل میں ہے جو یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ خونے او ہے، اس کا گھر. تو اسی طرح ڈفرینٹ ہیں. خونے من جو ہے اس کے لیے ہم کچھ اور لگاتے ہیں، اس کی شارٹ فارم کے لیے آگے ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے. خوب می فروشد شناسے، شناسه دال. آفرین. می فروش حال مصدرش چیه؟ فروشند، فروختن. فروختن. آفرین. فروختن، فروختن فرسٹ فارم ہے می فروش، اور او می فروشد. اور ترجمے کن؟ حسین کا گھر خیابان امین میں ہے، تو اس نے اپنا گھر 250 ملین تومان میں فروخت کیا. ہاں وہ 250 ملین تومان کا بیچتا ہے. می فروشت بیچتا ہے، پریزنٹ سمپل ہے نا. ہمسرم وقارت اعتباری از آبربان پول میگیرد او اسکناس ها را می شمارد و در کیف میگذارد. کیفش میگذارد. همسرم با کارت اعتباری از آبربان پول میگیرد، او اسکناس ها را میشمارد و در کیفش میگذارد. همسرم
یہ دس از اے شارٹ فارم آف ہمسر من. ہمسر من کو شارٹ کرنا ہے تو ایک میم لگا دیں گے. ہمسرم میری وائف یا میرا شوہر دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے ہمسرم. ٹھیک ہے. کارڈ کے اعتباری اے ٹی ایم کارڈ, آبر بانک اے ٹی ایم مشین, اسکناس از دا نوٹس کرنسی, کیف از بیگ, کی فش کیف او, کی فش از کیف او. ٹھیک ہے. اب کیف او کو شارٹ کریں گے تو کی فش ہو جائے گا. ٹھیک ہے. همسرم با کارت اعتباری از آبربانک پول میگیرد. او اسکناسها را میشمارد و در کیفش میگذارد. ٹھیک ہے. خب میگذارد شناسه چیه؟ دال. آفرین. شناسه او. خیلی خوب. میگیرد دال. دال. خب میگذارد مصدرش چیه؟ گذاشتن. گذاشتن یعنی رکھنا, ٹو پلیس. میگیرد, میگیر شناسش چیه؟ سوری مصدرش چیه؟ گرفتن. گرفتن. گرفتن is to take, لینا, to take. ٹھیک ہے. خب ترجمے کون؟ میری وائف نے اے ٹی ایم کارڈ اے ٹی ایم کارڈ سے اے ٹی ایم مشین سے پیسے لیتی ہے. پیسے لیتی ہے. اور اس نے اسکناسا رامی شمارت, اس نے نوٹ گنے اور گنتی ہے, بیگ میں رکھ دے. گنتی ہے, گنے نہیں, گنے پاسٹ ہو جائے گا, یہ پریزنٹ ہے. وہ نوٹ گنتی ہے اور گنتی اور کی فش میں اور گزارتی بیگ میں رکھ دے. ہے. ہاں, اور اپنے بیگ میں رکھتی ہے. آفرین. عائش. فروشنده پولگزاها را با چه چیزی حساب میکن. میکند. او با ماشین میکند. چلے. با ماشین حساب پولگزاها را حساب میکند. غذاها, غذا. خب فروشنده پول غذاها را با چه چیزی حساب میکند؟ او با ماشین حساب دکاندار پول غذاها را حساب میکند. خب حساب میکند شناسه چیه؟ دال. آفرین. حساب میکن مصدرش چیه؟ حساب کردن. حساب کردن. حساب کرنا, حساب کردن یعنی حساب کتاب کرنا یا پیسے دینا. ترجمے کون؟ دکاندار پیسے کس چیز سے گنتا ہے؟ کھانے کے پیسے جو ہیں وہ کس چیز سے اس نے اس کا حساب کتاب کیا؟ ہاں, حساب کتاب کیا. کھانے کے او با ماشین حساب غذا را حساب میکند. اس نے کھانے پینے کے پیسوں کا حساب کیلکولیٹر سے کیا. آفرین. وہ کیلکولیٹر سے جو ہے حساب کتاب کرتا ہے. نو
خریدارها گاهی بفروشنده ها چک میدهند فروشنده ها چک را با بانک میبرند و پول میگیرند. چک میدهند شناسه چیه؟ چک میدهند دال ہے سرشناسے خریدارها ہے نا، خریدارها ہاں اس پلورل، خریدنے والے بائرز، تو شناسے اونہا ہے. اس کا مصدر کیا ہوگا؟ چیک دادن. چیک دادن is the مصدر. چیک دادن. اور پھول میگیرند شناسه چیه؟ پول میگذاشتن. پھول میگیرند شناسه کیا ہے؟ شناسه نون دال. نون دال. آفرین. پھول میگیر کا مصدر کیا ہوگا؟ پول گذاشتن سر. پھول گرفتن. گرفتن ہے یہاں پر، گرفتن مصدر ہے. گرفتن یعنی لینا. خوب ترجمے کون؟ خریداروں نے دکانداروں کو چیک دیا. چیک دیتے ہیں. چیک دیتے ہیں اور فروشندہ چیک را بانک میبرند. اور جو دکاندار ہیں وہ سیلر جو ہیں چیک بینک میں دیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں. آفرین. می برند میں بھی شناسہ نون دال کا ہے. می بر از دا فرسٹ فارم. می بر بردن. آفرین. بردن سے، بردن یعنی لے جانا. جو سیلر ہیں وہ چیک کو بینک میں لے جاتے ہیں اور وہاں سے پیسے لے لیتے ہیں. میرے خیال میں آج کے لیے کافی ہے. یہ جو ہے یہ بڑی، اس میں کافی 2-3 بڑی اہم چیزیں ہیں، وہ ذرا آپ ان کو دوبارہ نظر مار لیجیے گا. بہت ضروری چیزیں ہیں، وہ آگے بھی خیر ریوائز ہوں گی لیکن یہ امپورٹنٹ ہے. کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں. جی نہیں سر فی الحال تو کوئی نہیں سر. یہ آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں تو اس کا لنک وغیرہ مجھے بھیج دیا کریں تاکہ میں اپنی کلاس دوبارہ دوں. یہ سیو ہو رہی ہوگی ریکارڈنگ تو میں کرتا ہوں ہمیشہ. ایک تو یہ کہ میں ایک تو میرے فیس بک کا پیج ہے اس پہ میں اپلوڈ کرتا ہوں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا چلیں پھر تو مسئلہ نہیں ہے. ہاں میرے فیس بک کا پرشین لٹریری سوسائٹی ہے، اس کو اگر وہ کر لیں تو وہاں پر ہوگا لازمی. اور دوسرا یہ ہے کہ میں پہلے بھی ادھر سے ہی دیکھتا تھا. اچھا جو ریکارڈنگ ہاں وہ میں وہاں پر اپلوڈ کر دیتا ہوں. اگر تو وہاں سے پرابلم ہے تو پھر یہ کہ کیونکہ واٹس ایپ کے تھرو تو نہیں بھیجی جا سکتی کیونکہ فائل بڑی ہوتی ہے، تو یہ یا یہ کہ میں اس کو گوگل ڈرائیو پہ اپلوڈ کر کے پھر آپ کو بھیجوں. نہیں اگر فیس بک پہ میں دیکھ لیتا ہوں، اگر آپ سارا کرتے ہیں تو پھر مسئلہ نہیں ہے. بس ٹھیک ہے. فیس بک پہ ہوتا ہے، اگر وہاں پرابلم ہوا تو مجھے بتائیے گا، میں آپ کو گوگل ڈرائیو پہ اپلوڈ کر کے وہاں سے اس کا لنک دے دوں گا، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. ٹھیک ہے نہیں ہوگا مسئلہ. ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چل ٹھیک ہے. اوکے. حسنا وشید. خدا حافظ.